اب ہمارے کیا ہے، ذرا درد دل میں آپ کے سامنے مختصر رکھوں، ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کہ عالم عرب میں پابندی لگنی چاہیے کہ وہاں کوئی عربی میں نہ پڑھے. یہ طنز آپ کو سمجھ آیا؟ میں ترجمہ پڑھوں گا، مجھے اردو آتی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، تو اس کو عربی آتی تو وہ عربی میں نہ پڑھے، ورنہ وہ بے وقوفی کی بات ہے نا. شدت کے ساتھ جواب دے رہا ہوں لیکن بے وقوفی کی بات ہے. پھر وہاں پابندی لگاؤ کہ عربی میں نہ پڑھے اور ہم لوگ اردو میں نہ پڑھیں، بے وقوفی کی بات ہے. دوسرا جواب ہمارا یہ ہے، یہ علماء نے ترجمے کس کے لیے کیے ہیں؟ علماء کے لیے کیے. ہر مکتب فکر میں 70-80 سے زیادہ مکمل ترجمے اردو زبان میں اس ملک کے اندر علماء کے کیے ہوئے موجود ہیں اور آن ریکارڈ ہے. کیا علماء نے علماء کے لیے ترجمے کیے؟ کس کے لیے کیے؟ میرے لیے کیے. میں ایک عام آدمی ہوں. علماء تو عربی میں پڑھیں گے، وہ دروس اللغت بھی پڑھیں گے، بلاغت بھی پڑھیں گے، اور اصول تفسیر بھی پڑھیں گے، اور ابن کثیر کو بھی پڑھیں گے، اور ابن جریر کو بھی پڑھیں گے، ابن عباس کو بھی پڑھیں گے، اور سب کو قرطبی کو بھی پڑھیں گے. انہوں نے بھی اردو میں پڑھنا ہے، تو پھر علماء کس بات کے علماء ہو؟ تو علماء نے ترجمے کیے میرے لیے، عام مسلمانوں نے تفسیر لکھی میرے لیے لکھی. اور اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی آسان ترجمہ کیا تو کیوں کیا؟ پچھلی تفسیریں مشکل تھی، اب ذرا آسان کر دی بھائی ہم نے. یہی ہے نا. تو کس کے لیے کیا ہے؟ علماء کے لیے کیا، عام مسلمانوں کے لیے کیا. بس اس مسلمان کو اپنی جورسڈکشن بتاؤ، مجھے بیسک میسج قرآن سے لینا ہے. جہاں مجھے پریشانی ہے قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ان سے معلوم کر لو جو جانتے ہیں، ایکسپرٹیز رکھنے والوں سے معلوم کر لو. لیکن آؤٹ رائٹ ہم پابندی لگا دیں تو بھائی یہ بات درست نہیں ہے. اللہ نے ہر مسلمان کا سلیبس قرآن کو مقرر کیا ہے. عجیب بات ہے، نماز کی کسی رکعت میں آپ اور میں پریشان نہ ہوئیے گا، بخاری کی حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے؟ اللہ نے جو سلیبس فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں مقرر کیا وہ کیا ہے؟ قرآن. اور دو کی حدیث کی ضرورت ہمیں ہے، ہم محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی طرف جائیں. ابھی آگے ذکر آ رہا ہے، وہ ترتیب کیا ہوگی ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن آؤٹ رائٹلی کوئی کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہے. بچہ بھی کھڑا ہوگا تلاوت قرآن کی کرے گا، سنے گا، 4 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، یا بزرگ ہو 90 سال کا، عالم دین ہو یا عام مسلمان ہو، مفسر قرآن ہو یہ مجھ جیسا عام مسلمان ہو، کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ، قرآن کا کچھ حصہ. کیا سنے گا؟ سورہ فاتحہ، قرآن کا کچھ حصہ. ایسے ہی ہے نا جی. تو اللہ تو اتنا قرآن کو ہم سے کھلوانا چاہتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی کھڑا ہوگا کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہاں گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے. جو طلب ہدایت کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ ہدایت آئے گا، وہ ہم ذکر کریں گے آگے البتہ. اب دوسری انتہا کیا ہے؟ دوسری انتہا ہے کہ میں قرآن پڑھ لو کافی ہے، ترجمہ پڑھ لیا بہت ہے. یہ مولوی نے بڑا مشکل بنا رکھا ہے، اتنے سارے علوم بھی پڑھو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، دماغ خراب ہے ان لوگوں کا. بس ہم ترجمہ پڑھ لیں گے کافی ہمارے لیے. واہ صاحب واہ. میڈیکل کی ایک چھپی ہوئی کتاب کو پڑھ کر اپنے بچے کا علاج کرنے کو تو تیار نہیں کرتے. کیوں جانے ڈاکٹر کے پاس؟ کتابیں چھپی ہوئی پڑھیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، سرچ کریں، ٹک 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 1 2 3 4 5 شروع ہو جائے بچے کا علاج کرنا. سرجری کر لے بچے کی، کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے اس کو. تو یہی کام اگر مجھ جیسا طفل مکتب اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے کرنے لگے تو اپنے آپ کو روحانی طور پر مار ڈالے گا، اپنے عقیدے کو برباد کر ڈالے گا، اپنے ایمان کو برباد کر ڈالے گا. یہ دوسری انتہا ہے. بھائی قرآن بڑا آسان ہے، بالکل آسان ہے، کوئی شک نہیں، قرآن کہتا ہے، مگر کاہے کے لیے؟ نصیحت کے لیے آسان ہے. واحد ہمیں بھی یاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر ہے، آیت نمبر 17 ہے، 22 ہے، 32 ہے، 40 ہے. اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ نصیحت کے لیے آسان ہے. وہ دور ترجمہ قرآن میں مثالیں آ جائیں گی. یہ دیکھو ماں باپ کے بارے میں 2 آیتیں ہلا دیتی ہیں انسان کو، آدمی کے آنسو نہیں رکتے. اگر مسلمان سمجھ کے سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں 24ویں آیت کو ذرا دل سے سنے، آنسو نہیں روک سکتا، اپنے ہلا دیتا ہے. بالکل ہے قرآن کی آسان رہنمائی میرے لیے. لیکن ایک ہے قرآن کے اندر سے احکامات کو انفر کرنا، فقہی مسائل کو انفر کرنا، عہد جدید کے فتنوں کا جواب دینے کی تیاری کرنا وغیرہ وغیرہ. اس کی بھی ایکسپرٹیز کی ضرورت، لگائیں وقت لگائیں، ان علوم کو سیکھیں، وہ ایکسپرٹیز حاصل کریں، پھر یہ کام بھی کریں. یہ فرق اگر ہم رکھ لیں کہ ایک قرآن کا تذکر والا پہلو ہے اور ایک قرآن کا تدبر، گہرائی میں ڈیپتھ میں اتر کر غور فکر کرنے والا پہلو ہے، یہ فرق اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اعتدال پر رکھیں گے. ایک انتہا کہ کوئی قرآن کو نہ پڑھے ورنہ گمراہ ہو جائے گا، یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا کیا ہے؟ بھائی بہت آسان ہے، مولوی نے خواہ مخواہ مشکل لگا رکھا ہے، بس خود ہی پڑھو، خود ہی سمجھو، خود ہی کر لو، یہ دوسری انتہا ہے.
درمیانی بات کیا ہے؟ ایک تذکر کا پہلو ہے وہ عام ہے، ایک تدبر کا پہلو وہ تھوڑا خاص ہے، اس پہ اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے، ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت ہوگی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔